اسی طرح دوستو حضرت عثمان غنی کا ایک اور لقب ہے جسے جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی جامع القرآن تھے۔ آپ نے اس امت کے اوپر یہ احسان کیا، قرآن نازل ہوا، 7 لغت تھی، 7 لغتوں کے اوپر قرآن نازل ہوتا ہے۔ سامعین محترم، قرآن نازل ہوا، اسلام عرب سے نکل گیا۔ جب اسلام عرب سے نکلا، عجم میں گیا، لوگ اپنی اپنی قرات کے مطابق قرآن پڑھا کرتے تھے، اپنی اپنی لغت کے مطابق لوگوں کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ لوگوں نے، کسی نے کہا کہ یہ صحیح ہے، کسی نے کہا یہ صحیح ہے۔ استاد اور پڑھاتا تھا، بچہ اور پڑھتا تھا۔ حضرت عثمان غنی نے جب یہ دیکھا تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ نہیں، اگر یہی حال رہا تو امت تو اختلاف کے اندر بٹ جائے گی، آؤ سارے قرآن اکٹھے کرو۔ پوری ملت اسلامیہ سے قرآن اکٹھے کیے گئے۔ حضرت عثمان غنی نے اس لغت کے اوپر، جس لغت کے اوپر قرآن نازل ہوا، آپ نے اس لغت کے اوپر قرآن کو لکھا۔ لکھ کے آپ نے سارے جتنے صحیفے تھے ایک طرف رکھ دیے، اسی کی کاپیاں کروائیں اور کاپیاں کروا کے پوری امت کے اندر اسی کو تقسیم کیا۔ لوگوں، آج ہمارے سامنے جو قرآن ہے یہ وہی قرآن ہے، یہ وہی لغت ہے جو حضرت عثمان غنی نے لکھی۔ اور دوستو، آج عثمان غنی کا یہ احسان ہے اس امت کے اوپر کہ قرآن ایک لغت کے اوپر ساری امت جمع ہے، اور کوئی عرب میں پڑھے، کوئی ہند میں پڑھے، کوئی سندھ میں پڑھے، کوئی کہیں قرآن پڑھے، اسی لغت کے اوپر قرآن پڑھا جاتا ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ احسان بھی ہے تو عثمان کا احسان ہے، اس لیے آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔